اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 28۔ کیف تکفرون باللہ، کیسے تم اللہ کے ساتھ کفر کرتے ہو، وکنتم امواتا، تم مردہ تھے، فاحیاکم، تم کو زندہ کیا، ثم یمیتکم، پھر اللہ تعالیٰ تم کو ماریں گے، ثم یحییکم، پھر تم کو زندہ کریں گے، ثم الیہ ترجعون، پھر تم اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اس جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے تعجب کے ساتھ یہ بات فرمائی ہے کہ انسان کچھ نہیں تھا، نہ چیز کو میں نے ایک وجود دیا اور اتنے انعامات سے نوازا، اس کو پیدا کیا، پھر اس کو میں ماروں گا، پھر زندہ کروں گا، پھر اس سے حساب و کتاب لوں گا۔ تو یہ کتنی عجیب بات ہے کہ اتنا کچھ ہونے کے باوجود پھر یہ اللہ سے کفر کرتا ہے۔ حیرت والی بات ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کچھ نہیں تھا تو میں نے اس کو وجود دیا، اس کو پیدا کیا۔ تو یہ کتنی عجیب بات ہے، کیف تکفرون باللہ، یہ کیسے اللہ کا انکار کر سکتا ہے، کیسے یہ اللہ کے ساتھ کفر کرتا ہے۔ یعنی مطلب کیا کہ بندے کے پاس کون سی دلیل ہے جس کی بنا پر یہ اللہ کا انکار کر رہا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ جب مریں گے تو پھر دوبارہ کس نے زندہ کرنا ہے، کون زندہ کرنے کے قابل ہے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ دیکھیں کوئی بھی اللہ کے ساتھ کفر کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ عقیدہ آخرت کا وہ منکر ہے۔ وہ کسی بندے کو پتا ہو کہ میں نے نماز نہیں پڑھی، اللہ نے مجھ سے پوچھنا ہے، تو کیا وہ نماز چھوڑے گا؟ اس کا مطلب ہے کہ اس کے دل میں شک ہے، یقین نہیں ہے۔ اگر یقین ہے تو پھر شیطان نے اس کو کسی ایسے راستے پہ لگایا ہوا ہے کہ جو عقیدہ آخرت کے خلاف ہے۔ سورۃ الجاثیہ آیت نمبر 26 کے اندر اللہ فرماتے ہیں قُلِ اللَّهُ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو فرما دو کہ اللہ ہی تو ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، پھر اللہ ہی ہے جو تم کو مارے گا، ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ، پھر رب ہی تو ہے جو تم کو قیامت کے دن جمع کرے گا جس میں کوئی شک نہیں ہے، وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں۔ تو میرے بھائیوں، انسان کے پاس کوئی گنجائش ہے ہی نہیں کہ وہ اللہ کا انکار کرے، اللہ کے ساتھ کفر کرے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4482 ہے، عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال قال اللہ تعالی کذبنی ابن آدم ولم یکن له ذلك وشتمنی ولم یکن له ذلك فأما تكذيبه إياي فزعم أني لا أقدر أن أعيده كما كان، وأما شتمه إياي فقوله لي ولد فسبحاني أن أتخذ صاحبة أو ولدا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آدم کا بیٹا میری تکذیب کرتا ہے، مجھے جھٹلاتا ہے اور مجھے گالیاں دیتا ہے، لم یکن لہ ذالک، جبکہ یہ بات اس کی شیان شان نہیں ہے۔ یہ مجھے جھٹلا رہا ہے، یہ مجھے چھوڑ کر غیروں کو سجدہ کرتا ہے، غیروں سے مانگتا ہے، میرا انکار کرتا ہے، میری توحید کے اوپر ڈاکہ ڈالتا ہے، لم یکن ذالک، اس کی شیان شان نہیں ہے، اس کو یہ بات جچتی نہیں ہے کہ یہ مجھے جھٹلائے اور مجھے گالیاں دے۔ آگے فرمایا فَأَمَّا تَكْذِيبُهُ إِيَّايَ فَزَعَمَ أَنِّي لَا أَقْدِرُ أَنْ أُعِيدَهُ،
کہ اس کا مجھے جھٹلانا یہ ہے کہ اس کا گمان ہے کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ قدرت نہیں رکھتے ان اعیدہ کما کانا کہ میں اس کو دوبارہ زندہ کروں گا. تو یہ بھی تو جھٹلانا ہو سکتا ہے نا کہ بندے کا یہ عقیدہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کا آخرت پہ اختیار ہی نہیں ہے, اس نے تو اپنے بندوں کو دیا ہوا ہے, بندے مجھے جنت دے دیں گے, بندے مجھے بخشوا لیں گے, بندے مجھے معاف کروا لیں گے. یہ تو اس سے بھی بری بات ہے. دیکھیں, ایک ہے تکذیب, جھٹلانا کہ اللہ تعالیٰ اس بات پہ قادر نہیں ہے, تو کیا یہ تکذیب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بات پہ جمع تو کریں گے لیکن صحیح فیصلہ کرنے پہ قادر نہیں ہے؟ لوگوں کا یہ گمان ہے نا, وہ کہتے کوئی بات نہیں, دنیا میں جو چاہو کرتے رہو, ہمیں تو فلاں نبی یا فلاں ولی بخشوا لیں گے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ قدرت اور طاقت نہیں رکھتے کہ جو اللہ نے بات فرمائی ہے کہ گناہ گار جہنم کے اندر جائے گا, یہ کہتا فلاں ہستی مجھے بخشوا لے گی. اللہ تعالیٰ اپنے بنائے ہوئے قوانین پہ اس کا مطلب ہے طاقت نہیں رکھتے, یہ جھٹلا رہا ہے ان کو. اگر اللہ نے کہہ دیا کہ مومن کو قتل کرنے والا دائمی جہنمی ہے یا بے نماز دائمی جہنمی ہے, تو یہ کہتا میں جنت میں جاؤں گا. اس کا مطلب ہے یہ بھی تو جھٹلا رہا ہے اللہ تعالیٰ کو. آگے اللہ فرماتے ہیں مجھے گالیاں دیتا ہے, اور اس کی گالی کیا ہے کہ یہ میری اولاد بناتا ہے جبکہ نہ میری بیوی ہے نہ میری. اس نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نور من نور اللہ, اللہ کے نور سے نور ہے, تو یہ اللہ تعالیٰ کو گالی کے برابر ہے. اللہ فرماتے ہیں میری تو بیوی نہیں ہے, نور کیسے مجھ میں سے پیدا ہوگا؟ تو یہ عقیدہ رکھنا یہ اللہ تعالیٰ کو گالی دینے کے مترادف ہے. آگے فرمایا هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا, وہی اللہ ہی تو ہے جس نے تمہارے لیے جو کچھ زمین میں ہے سب کچھ بنایا. ثم استوى الی السماء, پھر وہ اللہ آسمان کی طرف متوجہ ہوئے. فسواہن, پھر ان کو درست کیا. 7 سماوات, 7 آسمانوں کو. وہو بکل شیء علیم, اور وہ اللہ تعالی ہر چیز کو جاننے والے ہیں. یہ سارے اللہ تعالیٰ کی قدرت کے کارنامے ہیں, رب کے سوا کسی نے کچھ نہیں بنایا. تو اللہ فرماتے ہیں کہ جو ذات سب کچھ بنانے پہ قادر ہے وہ بندوں کو دوبارہ زندہ کرنے پہ بھی قادر ہے. اور خلق لکم ما فی الارض جمیعا, جو کچھ زمین میں ہے سارا کا سارا کس نے بنایا؟ اللہ نے. اور اس کی تفسیر صحیح مسلم کے اندر حدیث نمبر 2789 ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال اخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدی فقال, کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور فرمایا خلق اللہ عز وجل التربہ یوم السبت, کہ اللہ تعالیٰ نے مٹی کو ہفتے کے دن بنایا. مٹی جتنی ہے زمین پہ اللہ نے کس دن بنایا؟ ہفتے کے دن. وخلق فیہا الجبال یوم الاحد, اور پھر اللہ تعالیٰ نے اتوار کے دن یہ جتنے زمین پہ پہاڑ ہیں سارے کے سارے پیدا کر دیے. وخلق الشجر یوم الاثنین, اور پھر سوموار کے دن اللہ تعالیٰ نے جتنے درخت ہیں, نباتات ہیں, جمادات ہیں, ہر چیز کو بنایا. وخلق المکروہ یوم الثلاثاء, وخلق النور یوم الاربعاء, وبث فیہا الدواب یوم الخمیس. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ اندھیروں کو بنایا منگل کے دن, پھر روشنی کو بنایا, پھر اس کے بعد وبث فیہا الدواب یوم الخمیس, پھر اللہ تعالیٰ نے جمعرات کو دواب جو زمین پہ چلنے والے ہیں جتنے یہ چھپائے ہیں جانور ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے بنایا. وخلق آدم علیہ السلام بعد العصر یوم الجمعہ, پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جمعے کے دن پیدا فرمایا. ٹھیک ہے. فی آخر الخلق فی آخر ساعہ من ساعات الجمعہ فیما بین العصر لللیل, اللہ نے جمعے کے دن عصر کے ٹائم حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا, اور پھر جمعے کے دن عصر سے لے کر شام تک جتنی زمین میں باقی چیزیں ہیں ساری اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی.
یعنی 7 سماوات، 7واں آسمان یہ بھی اللہ نے بنائے ہیں، لیکن زمین میں جتنی اشیاء ہے ساری کی ساری وہ بھی کس نے بنائی ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں خلق لکم ما فی الارض جمیعا، زمین میں جو کچھ ہے سارا کا سارا میں نے بنایا ہے، اور ایک وقت آئے گا کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا، فنا ہو جائے گا، صرف اللہ کی ذات باقی رہے گی۔ اللہ تعالیٰ کا بتانے کا مطلب کیا ہے کہ دنیا میں جو بھی آیا ہے وہ عارضی ہے، وہ ہمیشہ ہمیش کے لیے نہیں ہے۔ اگر تم کسی کو رب بناؤ گے، الہ بناؤ گے، کسی کو سجدہ کرو گے، کسی کی عبادت کرو گے، تو یہ سب کچھ عارضی ہے۔ اللہ تعالی ہمیشہ ہمیش کے لیے ہے، جس کو بقا ہے، فنا نہیں ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں میں ہر چیز کو جانتا ہوں، میرا بندہ جو بھی کرتا ہے، جو عقائد و نظریات میرے بارے میں رکھتا ہے، میں اس کو جانتا ہوں۔ تو میرے بھائیوں، انسان کی شان نہیں کہ وہ اللہ کا انکار کرے، اللہ کا کفر کرے، اللہ تعالیٰ کی طاقت اور ذات کو جھٹلا دے اور کسی اور کو اس کے مقابلے میں کھڑا کر دے۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔